Don't forget, like, subscribe and share to the famous scholar Mufti Inamullah Khalid. غزوہ خیبر ہے، خیبر کے ارد گرد اسلام کی فوجیں پڑاؤ کیے ہوئے ہیں اور ان کی قیادت سرور دو جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام کھجور کے خیمے میں تشریف فرما تھے۔ سات اطراف میں جو جنگل تھا وہاں پہ کوئی بدو اپنی بکریاں چراتا ہوا گھومتا گھماتا وہاں پہ پہنچا تو اس نے کہا کہ یہ دیکھو مسلمانوں کی فوج ہے، اس نے خیبر کا محاصرہ کیا ہوا ہے، چلو چل کر دیکھتے ہیں۔ بڑا ان کے بارے میں چرچا سنا ہے۔ وہ گیا، صحابہ کچھ اپنے کام میں مصروف تھے، جا کے پوچھنے لگا کہ آپ کے جو بڑے ہیں محمد وہ کہاں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ انہوں نے کہا وہ اس خیمے میں۔ وہ کہنے لگا بھائی آپ کے بڑے کا پوچھ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا اس خیمے میں۔ ان کو چھوڑ کے آگے چلا گیا۔ کسی اور سے پوچھا، انہوں نے کہا اس خیمے میں۔ کہنے لگا یار تم لوگ حالت جنگ میں بھی مذاق کرتے ہو، وہ کون سا مذاق کر رہے ہیں بھائی؟ اس نے کہا میں آپ کے بڑے سردار کا لیڈر کا پوچھ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا تو وہ وہی ہیں۔ اس نے کہا اتنے چھوٹے سے خیمے میں، اور جو کھجور کا بالکل بسیدہ سا خیمہ ہے؟ اس نے کہا ہاں جی وہیں پہ ہے، آپ وہیں تشریف لے جائیں۔ وہ گیا تو حضور اندر تشریف فرما تھے۔ جا کے عرض کرنے لگا، کہنے لگا او محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں ایمان لے آؤں، میں آپ کی وہ دعوت کو مان لوں جو آپ دعوت دے رہے ہیں، تو میرے لیے کیا انعامات ہوں گے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا میں آپ کو انعامات کیا گنواؤں، مختصر سی بات کرتا ہوں، آپ ہمارے بھائی بن جاؤ گے، ہم آپ کو اپنے گلے سے لگا لیں گے، ہم آپ کو محبت اور پیار دیں گے۔ وہ زور سے کہکا لگا کہ ہنسا۔ کہنے لگا مجھے یہ توقع نہیں تھی۔ حضور نے فرمایا کس چیز کی؟ کہنے لگا پہلی بات جو آپ نے کی ہے یہ سراسر میرا مذاق اڑایا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا او بندہ خدا کیوں؟ کہنے لگا میں تو ایک بدو ہوں، دوسرا مزدور ہوں جو مزدوری کے اوپر بکریاں چراتا ہوں۔ میرے ساتھ لوگ نفرت کرتے ہیں، کوئی بیٹھتا ہی نہیں، کہتے ہیں کہ رنگ کا سیاہ ہے، جسم سے بدبو آتی ہے، لباس سے بدبو آتی ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے بھائی بنائیں گے، میں تھوڑا سا مانا کہ چلو ٹھیک ہے۔ جب آپ نے کہا گلے سے لگائیں گے، سینے سے لگائیں گے، پیار اور محبت دیں گے، مجھے پہلی بات سے بھی یقین اٹھ گیا آپ یہ ایسا کیوں کریں گے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا یقیناً کریں گے، میں سچ کہہ رہا ہوں، کیونکہ جس اللہ نے مجھے داعی بنا کر بھیجا ہے اس اللہ نے تمام انسانوں کو ایک جیسا پیدا کیا ہے۔ جب سب ایک جیسے ہیں تو پھر تم بھی ہم جیسے ہو، اس لیے ہم آپ کو گلے کے ساتھ لگائیں گے۔ اس نے کہا میرا تو چہرہ کالا ہے اور میرے جسم سے لباس سے بدبو اٹھتی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب تم کلمہ پڑھو گے رب العالمین تمہارے چہرے کی سیاہی کو تابانی میں بدل دے گا، اللہ تمہارے جسم کی بدبو کو خوشبو سے بدل دے گا۔ اس نے فوراً کہا آپ یہی کہتے ہیں نا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ لے جی میں مسلمان ہو گیا ہوں، اب بتائیے میں کیا کروں؟ حضور نے فرمایا تم نے ابھی کچھ نہیں کرنا، ابھی تمہیں کچھ نہیں کرنا۔ اس نے کہا کیوں میں مسلمان نہیں ہوا؟ کہا کہ مسلمان ہو گئے ہو اس لیے کہہ رہا ہوں ابھی کچھ نہیں کرنا، سب کچھ کرنے سے پہلے ایک کام کرنا
حضور نے حقوق کے اوپر عمل کر کے دکھایا۔ وہ کام کیا ہے یا رسول اللہ؟ کہا جس کی بکریاں لے کے آئے ہو یہ تمہارے پاس امانت ہے، جاؤ پہلے امانت واپس کر کے آؤ۔ کہا یا رسول اللہ یہ پتہ کس کی ہے؟ فرمایا کہ مجھے علم ہے یہ ہمارے دشمن کی ہیں، وہی دشمن جو ہمارے ساتھ اس وقت میدان جنگ میں سینہ بسینہ سپر کھڑا ہوا ہے، جو ہماری جان لینے پہ تلا ہوا ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ پھر تو اس کو کیوں واپس کرے؟ کہا نا امانت امانت ہے، یہ واپس کر کے آؤ گے تو پھر کوئی اور بات کہوں گا۔ چنانچہ وہ بکری واپس کر کے آیا، اور جب واپس کر کے آیا آقا علیہ السلام سے پوچھنے لگا یا رسول اللہ اب فرمائیے میں کیا کروں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا اب کسی نماز کا وقت نہیں کہ میں تجھے کہوں نماز پڑھ، روزوں کا مہینہ نہیں کہ میں تجھے کہوں رمضان کے روزے رکھ، اور مال تیرے پاس ہے نہیں کہ میں تجھے کہوں کہ زکوٰۃ ادا کر۔ اس وقت جو عبادت ہو رہی ہے دیکھنا وہ تلواروں کے سائے کے نیچے جہاد والی عبادت ہو رہی، جاؤ یہ عبادت کرو۔ چنانچہ وہ چلا گیا۔ جب جنگ ختم ہوئی آقا علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی جب جنگ کا اختتام ہو جاتا تھا حضور میدان میں تشریف لاتے تھے، دیکھتے تھے کون کون زخمی ہے اور کون کون شہید ہو گیا۔ حضور میدان جنگ کا معائنہ کر رہے ہیں، ساتھیوں کو دیکھ رہے ہیں۔ ایک جگہ پہ صحابہ کرام کی بھیڑ کو دیکھا، آقا علیہ السلام نے پوچھا او میرے صحابہ یہاں پہ رش کیوں لگا رکھا ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ ہماری طرف میں ایک ایسے آدمی کی لاش ہے جس کو ہم نے پہلے کبھی دیکھا نہیں، جس کو ہم پہچانتے بھی نہیں، جس کا کوئی ہمیں تعارف بھی نہیں۔ آقا علیہ السلام پاس پہنچے، دیکھا کہ وہی بدو پڑا ہوا تھا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا او صحابہ تم اسے پہچانتے ہو کہ نہیں پہچانتے؟ میں اسے پہچانتا ہوں، یہ وہ شخص ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جس کو جنت الفردوس میں کوثر و تسنیم کے پانی کے ساتھ اللہ غسل دلوا رہے ہیں۔ اس کی چہرے کی سیاہی کو اللہ نے تابانیوں میں تبدیل کر دیا ہے، اس کے جسم سے بدبو کی جگہ خوشبو مہک رہی ہے۔